آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے یہ دہشت گرد جون سے واپس آئے؟ 2013 سے جب سے یہ حکومت آئی ہے جو ابھی تک وہیں پر ہے، جو 700 ارب ان کو ملے 2013 سے 2026 تک پی ٹی آئی حکومت کو کہاں چلے گئے؟ اسٹیٹ پر سے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا۔ صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہمارے ہیں محترم، وہ تو سارا دن جلسے کرتے کیونکہ لا اینڈ آرڈر ان کی پریارٹی ہے ہی، ادب کا نام نہیں ہے وہاں پر، وہاں بندوق چلتا ہے۔ 2007 سے 8 اور 9 10 11 میں جو حالات بہتر ہوئے نا، فوج نے بڑا سپورٹ کیا۔ پولیس اگر غلطی سے کسی کو مار دے تو بس پولیس والا اندر، اس کو پولیس والے کو کوئی مارے تو سوسائٹی اتنی نہیں چیختی۔ السلام علیکم بھائیوں بہنوں، آزاد کاسٹ کا آج کا ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہے کیونکہ اس میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گی کہ خیبر پختونخوا میں جو آج کے دور میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، کہاں کہاں کمیاں کوتاہیاں نااہلیاں ہیں اور کس وجہ سے یہ دہشت گردی واپس آئی۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ادریس خان صاحب۔ ادریس خان صاحب اس وقت پولیس اور سیکیورٹی میٹرز کے اسپیشلسٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ان کا تجربہ ہے وہ یقیناً بڑا معنی خیز ہے کیونکہ سر نہ صرف ڈی آئی جی بنو رہ چکے ہیں ماضی میں، جبکہ وہ ڈپٹی کمانڈانٹ ایف سی رہ چکے ہیں، یو این میں پولیس کے لیول پر ایڈوائزر رہ چکے ہیں، اور سر نے دنیا کے مشکل ترین ممالک جہاں پر سیکیورٹی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، چاہے وہ سری لنکا ہو جائے، یوگانڈا ہو جائے، سوڈان ہو جائے، 12 سے زائد ایسے ممالک میں سرو کیا ہے۔ اور سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ کہ سر کا اپنا تعلق بھی چونکہ خیبر پختونخوا سے ہے، اس لیے ان سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی جو کہ ہمیں بتائے کہ یہ دہشت گردی کیوں ہے اور کیسے آ رہی ہے۔ فرسٹ آف آل سر ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ۔ بہت شکریہ آپ کے۔ اچھا سر، پہلا سوال کہ 9/11 ہوتا ہے، دہشت گردی اس کے بعد آتی ہے، پھر پاکستان اس کے خلاف آپریشنز لانچ کرتا ہے، پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ دہشت گردی تھم جاتی ہے، لیکن آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی دوبارہ سے پروان چڑھ رہی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے سر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس وجہ سے یہ دہشت گرد جون سے واپس آئے؟ دیکھیں، ایک تو اس میں یہ جو پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام میں بلایا، اس کا جو جینیسس جب ہم کریں نا تو یہ ایک چیز اس میں نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں کراس بارڈر ٹیررزم، پھر آپ دیکھیں کہ 2008 سے 2013 تک 12 تک ایک آپریشن چلی سوات میں، ہنگو میں، اورکزئی میں، دیر میں، بہت سکسیسفل رہی فوج کے نگرانی میں۔ ٹھیک ہے، پولیس نے بڑا شاندار کام کیا اور میں کے پی پولیس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن 2013 سے جب سے یہ حکومت آئی ہے جو ابھی تک وہیں پر ہے، تو جو وہاں سمپتھائزرز تھے نا، سمپتی ایلیمنٹ جو تھا وہاں کے سیاسی مذہبی جماعتوں میں تو تھا ہی اور ہے، جس طرح جمعیت علماء اسلام ہو گیا، جماعت اسلامی ہو گیا، جنہوں نے یعنی افغان وار سے بڑا کمایا بھی۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک۔ پھر درمیان میں پی ٹی آئی جب آ گئی تو انہوں نے بھی، آپ کو یاد ہوگا، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، کہ انہوں نے دفتر کھلوانے اور کچھ کو چھوڑوانا، اور جو اریسٹڈ تھے تو وہ ان کو ریسیٹل کرانا۔ ٹھیک، ایک یہ اینگل ہو گیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ اور مذہبی سیاسی جماعتوں کا ہم نے ذکر کیا، پی ٹی ایم کا ایلیمنٹ بھی آ گیا، اچھا اچکزئی صاحب بھی۔ تو یہ جو سیاسی قوت ہے نا، تو یہ بھی تو ملیٹنٹس کے حق میں بولتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان سے یا جماعت اسلامی سے، پی ٹی آئی سے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ وہ طالبان ملیٹنٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جی یا اچکزئی صاحب کو دیکھیں۔ تو یہ جو نیریٹو کا ایشو ہے نا، ایک تو نیریٹو کا ایشو بن گیا۔ پھر جو کے پی کی جیوگرافی ہے، مثال کے طور پر بنو کو آپ دیکھ لیں، آپ وزیرستان کو دیکھ لیں، آپ لکی مروت کو دیکھ لیں۔ اب بنو کو آپ سوچے کہ کابل سے وہ 289 کلومیٹر بنتا ہے، اچھا وہ آتا ہے کوہ سفید، کوہ سلیمان کے راستے۔ اب یہ راکی ڈرائی ماؤنٹنز ہیں، ان کو زم کے بعد بھی جو 7 ضلع زم ہوئے، اس کے بعد بھی وہاں پولیسنگ کی وہ پریزنس نہیں رہی۔ اور پھر پولیس میں دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی حکومت کو میں معذرت چاہتا ہوں، میں سیاسی اس میں بات آ جاتی ہے، لیکن پولیٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کبھی آپ نے آئی جی صاحب کو یا سیم صاحب کو کل کے بنو کے علاوہ جو تشریف لے گئے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، تو مورل بوسٹنگ کا بھی ایشو آ گیا۔ اچھا پھر فوج کتنا کچھ کرے، آخر پولیس بھی تو کچھ کرے نا۔ جو 700 ارب ان کو ملے 2013 سے 2026 تک
پی ٹی آئی حکومت کو کہاں چلے گئے. آپ جائیں نظم شدہ اضلاع میں پولیس کی انفراسٹرکچر نہیں ہے. تو ڈی سی سی ایک چیز ہوتی تھی, ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی, ایس پی او ڈی سی بیٹھتے تھے, فوج کے نمائندے بیٹھتے تھے, وہ انٹیلیجنس کلیکشن کرتے تھے. وہ بھی ڈس فنکشنل ہے میرا خیال ہے, میں نے سنا ہے. اچھا, پھر 20 ارب روپے وزیر اعلیٰ صاحب نے ابھی موجودہ کچھ عرصے میں پولیس کے لیے کہ گاڑیاں خریدیں اور ڈرونز خریدیں اور یہ اس کے لیے یا کسی اور کے لیے, وہ کہاں چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے نا, کراس بارڈر ٹیررزم الگ ہے, ان کے فیسیلیٹیٹرز الگ ہے, اور ان کے فیسیلیٹیٹرز میں پھر معذرت چاہوں گا جب حکومت میں بیٹھ گئے ہو نا, مثال کے طور پر یہ جو آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز, یہ ایک پیج بھی نہیں ہے. کیسے؟ پہلے تو وہ کہتے تھے یہ آپریشن, حالانکہ آپریشن تو ہے نہیں, دیٹ از آئی بی او. اچھا, پھر پولیس کو اتنا پولیٹیسائز کیا, یعنی پولیٹیکل پوسٹنگز ہوتی ہیں. جی. اچھا, موریل بوسٹنگ بھی نہیں ہے. اچھا, پھر ان کے دیکھیں نا بنو جیسے لکی مروت, ان میں ہیلی الاؤنس ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو ان کو ملتا ہے کہ نہیں. اچھا, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پولیس کی وردیوں کا بھی مسئلہ ہے, شوز کا بھی مسئلہ ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو چیزیں اکٹھی ہوئی نا, اس سے کیا ہوا, اس سے ایک بڑی خطرناک چیز نکل رہی ہے. اس پہ ریاست کو بڑی نظر رکھنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ پر سے لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے, اور درمیان میں پھر وہ لوگوں کا نیریٹو کو دیکھے کہ وہاں پر جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے, ڈرون ہوتا ہے, تو لوگ جو ہے نا بجائے اس کے کہ وہ طالبان ملیٹنٹس کو کرٹیسائز کر لیں, وہ کچھ اور باتیں نکال دیتے ہیں, کس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, اپنے اداروں پہ الزامات, نیریٹو. ٹھیک ہو گیا. اچھا, پھر آپ پولیس کو دیکھیں تو پولیس کے افسر آپ کو دفتر میں بیٹھے نظر آئیں گے. بیوروکریسی کے پرابلمز دیکھ لیں. بیوروکریسی نے ابھی تک جو ہے نا ان کے فنڈز نیولی مرجڈ ڈسٹرکٹس میں آپ دیکھ لیں تو وہاں کیا حالت ہے. پولیس کی انیفیشنسی اس لیے ہے کہ وہ اپنا کام, اپنی بات پہنچا نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی وزیر اعلیٰ جو ہمارے ہیں محترم, وہ تو سارا دن جلسے کرتے, کبھی مردان میں جلسہ, کبھی مانسیرا میں جلسہ, یعنی بندہ پکڑا ہوا ہے پنجاب میں, وہ پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, اور جلسے جو ہے وہ مانسیرا میں کر رہے ہیں, کبھی رہائی فورس. تو یہ جو ہے نا یہ پولیس کو دیکھے, میں نہیں کہہ رہا پولیس کو مورل بوسٹنگ کی ضرورت ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری پارٹیوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں 2008 سے مجھے یاد ہے جب میں کمانڈ میں تھا, آپریشن چل رہی تھی, تو اے این پی کی گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, تو اس میں اے این پی کے 2 ایسے تھے سوات میں, ایک یعنی اوڈی گرام سے ایم پی ہے جو بڑا نامی گرامی, نام نہیں لوں گا, اور دوسرا جو تھا وہ صوبائی حکومت میں وزیر بھی تھا, مٹا اشاڑی علاقہ ہے, اشاڑے مٹا, اس سے اس کا تعلق ہے, نامی گرامی آدمی. یہ دونوں انٹرفیئرنس کرتے تھے, یہ پولیسنگ میں پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن سیم مضبوط تھا اور کمیٹڈ تھا, پولیٹیکل ویل. اس کو میں سم اپ کروں نا, تو اس وقت جو حالات بڑھ رہے ہیں, کراس ٹیررزم اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ایک تو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہے, اور ساتھ میں جو میں اگر سم اپ کر لوں, پولیس کی تھوڑی سی مینجمنٹ لیول کے ایشوز, موریل بوسٹنگ کے ایشوز کے ساتھ ساتھ کیا نہیں ہے, پولیٹیکل ویل نہیں ہے. اچھا سر, آپ کا تو ماشاءاللہ سے پوری زندگی اسی پروفیشن میں گزری ہے, اور آپ نے سر چونکہ اعلیٰ ترین عہدوں پر بھی سرو کیا ہے, تو ایک نہ ایک سٹیج ایسی آئی ہوگی جس میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ دہشت گرد واپس آ رہے ہیں. تو آپ کیا وہ سٹیج کا ذکر کر سکتے ہیں جس میں آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہوگا کہ یار یہ اب لگتا ہے کہ دہشت گردی واپس آئے گی؟ یعنی جب وہ ایکٹ کرتے یا وہ مطلب سر کوئی گورنمنٹ ایسے کون سے اقدامات اٹھا رہی تھی جب آپ کو لگ رہا تھا کہ اب جو ان سے دہشت گردی واپس آئے گی واپس آئے گی؟ جی. تو سیاسی حکومتوں کی تھوڑی سی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. وہ اصل میں دیکھیں نا, ملیٹنٹس کے خلاف, دہشت گردوں کے خلاف آپ دیکھیں گے تو مولوی صاحبان خطبہ میں بات نہیں کرتے. جی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ جلسوں میں بات نہیں کرتے, کرٹیسائز نہیں کرتے. تو پھر جب پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے نا, وہ اگر خود ساتھ ہو, جس طرح پی ٹی آئی کی حکومت ہے سمپتائزرز میں, تو الگ بات ہے. لیکن اے این پی اور پیپلز پارٹی جیسی پارٹیاں جو ساتھ نہیں تھی, تو وہ بھی مجبوراً کبھی کبھی ایسے سٹیپس اٹھا لیتی کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوتا کہ یہ کام وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھ رہے ہیں. جس طرح ملیٹنٹس نے
ہنگو میں یعنی پولیس تانے کو یعنی وہ کیا گیر لیا، اور حکومت کہہ رہی تھی کہ خیر ہے بس ہم کچھ کر رہے ہیں ایک اس وقت اندازہ ہوا۔ اس طرح جو ہے نا بنو میں نے ایک موقع پہ دیکھا کہ ہم راستے پہ جا رہے تھے اور اطلاع ملی کہ وہ ایک بائی پاس ہے بنو سے، جب آپ یعنی وہ جو انڈس ہائی وے ہے نا اس سے جب آپ بنو کو جاتے ہیں تو ایک بائی پاس ہے، تو وہاں اطلاع آئی کہ کچھ لوگ نکلے ہیں، یہ پتہ نہیں اس طرف ہے کہ اس طرف ہے۔ پھر سواد میں نے دیکھا کہ وہ انہوں نے یعنی ان کا ریڈیو چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ان چیزوں کو یعنی تھوڑا سا لائٹ لے رہے تھے، انہوں نے منگورا تانے کو اڑایا سوری، اور اس طرح قبل پہ یہ مٹھا پہ قبضہ کیا۔ تو میں بار بار وہ کر رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ کچھ ہو جائے، کچھ حکومت وہ کر رہی تھی، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں بھی ان کے جب فیسیلیٹیٹر بڑھنے لگے، اور خاص کر پولیٹیشنز میں، پتہ ہے آپ کو کہ اس وقت بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ پولیٹیشنز یہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ساؤتھ میں، وہ کہتے ہیں وہاں کے رہنے والے اور کچھ آبزرورز صحافی حضرات، ان کا ہے کہ یہاں ملیٹنٹس اور صحافیوں کا ایک نکسس ہے، ہاں، اور وہ کچھ تو ان کو باقاعدہ بتے دیتے ہیں، سنا ہے، اور کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ بتے لے کے تو ان میں اور اپنے آپ میں تقسیم کر دیں۔ تو یہ ایسے بنو کا آپ انسیڈنٹ آپ دیکھ لیں، یا لکی مروت میں آج ہوا ہے، یا اس سے پہلے بنو میں ہوا تھا، ہنگو میں دیکھ لیں، تو آپ دیکھ لیں یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں ہے، اس میں یہ چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہے، انٹیلیجنس کلیکشن۔ مثال کے طور پر آپ مطلب ہے کہ انسیڈنٹ دیکھ لیں یعنی بنو کا، اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ پیٹرونیج کے سرپرستی کے بغیر ہو جائے، کیسے؟ یہاں پر راستے سے آتے ہیں، بکا خیل وزیر کا علاقہ ہے ایک افار، پھر جانی خیل کا علاقہ ہے ساتھ میں، یہ کیسے آ گئے؟ پہلے انہوں نے سوسائڈ اٹیک کیا، پھر ڈرون کیا، پھر انہوں نے اٹیک کی۔ اب کوسچن یہ اٹھتا ہے کہ جو حکومت نے ڈرون دیے وہ کدھر گئے؟ اچھا، ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی کیو آر ایف کدھر تھی، پولیس کی سی ٹی ڈی کدھر تھی؟ اچھا، آرمی کی کیو آر ایف میں نے سنا ہے کہ وہ پہنچی ہے موقع پہ، پولیس کی کیو آر ایف کہاں تھی؟ پھر یہ ذرا پتہ کرنا پڑے گا کہ ڈی پی او صاحب، ڈی پی او بنو کدھر تھے؟ یعنی جب وہاں سے لوگ نکل آتے ہیں تو اتنا تو کوئی سنسان راستہ تو نہیں ہے نا، انہوں نے بیک اپ میں کیا رکھا تھا؟ آیا انہوں نے کوہ سفید، کوہ سلیمان سے نیچے جو علاقے ہیں اس میں کوئی اپنی ری انفورسمنٹ رکھی تھی، کوئی بیک اپ رکھی تھی؟ کیونکہ آپ نے جب چوکی چھوڑی اس طرح تو اس کو کوئی بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس لیے میں اس سارے معاملے میں پولیس کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی انیفیشنسی اور ان کی لیک آف مینجمنٹ سکلز اور اپنے جوانوں اور اپنے فورس سے کوآرڈینیشن کی کمی اور اپنے جوانوں سے رابطے کی کمی ہے۔ جب جوان کو دیکھیں نا، جب آپ چھوڑ دیتے ہیں چوکی میں، اس علاقے کا ایس ڈی پی او، ڈی ایس پی کہاں تھا؟ ڈی پی او صاحب کہاں تھے؟ ٹھیک ہے، ان کے ڈی اے جی بڑے سنا ہے کہ فیلڈ میں ہوتے ہیں ہر وقت، کمپیٹنٹ افسر سنا ہے میں نے کہ وہاں فیلڈ میں ہوتے ہیں، لیکن کام تو ڈی اے جی کا نہیں ہے نا۔ پھر ان کا جو ہے نا، کیا لوکل لوگوں کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن ہے؟ کمیونٹی پولیسنگ کیوں نہیں بنا رہے؟ تو یہ ایشوز بن کے نا اتنے بڑے حادثات ہوئے، اور پھر ان سب لوگوں نے سارا کام فوج کو چھوڑے، فرنٹیئر کو۔ یعنی وہاں پر آپ سوچے سر کہ وہاں پر پولیس کی نفری میں کتنی کمی ہے۔ آئی جی صاحب نے ابھی پچھلے مہینے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی کمی ہے، وہ پوری کیوں نہیں کر رہے؟ اس کے دو وجوہات مجھے لگ رہے، ایک تو پروونشل گورنمنٹ کی عدم دلچسپی، کیونکہ لا اینڈ آرڈر ان کی پریارٹی ہے ہی نہیں، اور پھر پولیس لیول پہ جو سی پی او میں افسران بیٹھے ہیں، اتنے زیادہ افسران ہیں، وہ پش کرتے ہی نہیں کہ بھائی یہ فنڈز دے دے تاکہ ہم لوگوں کو بھرتی کر لیں۔ تو یہ اس طرح کے بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے۔ اچھا سر، یہاں پر ایک جو کویسچن ہے، جو آپ نے نیریٹو کی بھی بات کی، عوامی نفسیات کی بات کی، کہ سر جیسے لیٹ سپوز ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، یہاں پر کل بھی ایک واقعہ ہوا کہ اٹک میں ایک ٹیررسٹ آیا، خودکش تھا،
اور ایک شخص نے اس کو دیکھا تو اس کو لگا کہ یہ مشکوک آدمی ہے, لیاقت علی ان کا نام ہے. انہوں نے پوچھا دہشت گرد سے کہ اپنا شناختی کارڈ دکھاؤ, تو اس نے اس کو ادھر ہی سوسائڈ بلاسٹ کر کے خود کو پھاڑ لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. تو خیبر پختونخوا جہاں پر یہ ساؤتھ کے ریجنز میں باقاعدہ ایک جنگ لڑی جا چکی ہے اور عوام نے بے حد سفر کیا ہے, تو وہاں پر یہ بار بار اپنا ایک اسٹرانگ ہولڈ یا نیریٹو وائز اپنا اسٹرانگ ہولڈ کیسے بنا لیتے ہیں؟ مطلب مقامی آبادی جو کہ جنگ دیکھ چکی ہے اس کو تو زیادہ ویجیلنٹ ہونا چاہیے, تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیے اس میں نیریٹو کا بھی تو ایشو ہے, لوگوں کی ذہن سازی ریڈیکلائزیشن کے ذریعے ہوئی, کیونکہ وہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ مذہب کا نام لیتے ہیں, تو ایک تو لوگوں کی سمپتی اس وجہ سے. دوسری بات آ جاتی ہے ایتھنیسٹی کی, وہ بھی پختون ہے یہ بھی پختون ہے, ٹھیک ہے. اچھا پھر کچھ حکومتی پالیسیوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو پختونوں کی بات کرنے والے لوگ تھے نا, جو سچا پکچر ان کو دکھا رہے تھے, ان کو دیوار سے لگایا گیا. اور وہاں پر یعنی مذہبی سیاسی قوتوں کو, میں تو پی ٹی آئی کو بھی مذہبی سیاسی قوت کہوں گا, ان کو آگے کیا. ایک تو یہ بڑا ڈیمیج ہوا. صحیح, سچی پکچر کون سے لوگ دکھا رہے؟ جی سر, یہ جو آپ نے کہا سچی پکچر دکھا رہے تھے, کوئی نہیں سچی پکچر نہیں دیکھی, سچی پکچر دیکھے نا. وہ آپ نے بھی کہا تھا کہ سچی پکچر والوں کو پیچھے کیا گیا. مثال کے طور عوامی نیشنل پارٹی, مثال کے طور پیپلز پارٹی, دیکھے نا ان کے لوگ شہید ہو رہے تھے. جی جی, جن کی اتنی شہادتیں اتنی تو کسی کی بھی نہیں. اچھا کوئی نہیں گیا ان کے پاس, بلکہ الٹا یہ مذہبی سیاسی جماعتوں نے تو خوشیاں منائی. تو ایک تو نیریٹو بلڈنگ میں ریڈیکلائزیشن نے بڑا کردار ادا کیا. دوسری بات یہ کہ اسٹیٹ اور ملک کے جو اسٹیٹ نہیں ملک کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ بھی وردی والوں کے جب تک ان کو ریکویسٹ نہ کیا جائے شاید, یا کوئی نوٹیفیکیشن نہ آ جائے پیمرا کی وجہ طرف سے, مجھے نہیں پتہ, میں ویسے آبزرو کر رہا ہوں ڈائنامکس کی بنیاد پہ, تو وہ یونیفارم والوں کو گلوریفائی بھی نہیں کر رہے. مثال کے طور پر 8 سے 10 بجے تک آپ دیکھ لیں پرائم ٹائم میں کیا شوز ہوتے ہیں. اس کی بہن آ گئی, ان سے ملنے نہیں دی جا رہی, اس کی بیوی بیمار ہے, وہ خود بیمار ہے, گاڑی نکل رہی ہے, گاڑی آ رہی ہے. وہ لوگوں کے ذہن سازی میں نا دہشت گردی کو کوئی مسئلہ نہیں بنایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کارل مارکس کی ایک تھیوری ہے نا, اس کا نام ہے تھیوری آف ایلینیشن, نظریہ بیگانگی. اس کا بنیاد یہ ہے کہ معاشرے میں, انہوں نے تو خیر یعنی کارخانہ دار اور مزدور کے حوالے سے کیا ہے, لیکن میں اس کو تھوڑا سا سوشل سائنس کے وہ سوشل آسپیکٹ پہ لے جا کے وہ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ میں خیر سا ہوں تو باڑ میں جائے. اس نے معاشرے کو تباہ کیا. دیکھیں نا فائن آرٹس ختم ہو گئے ہمارے صوبے میں, موسیقی کوئی سنتا نہیں, دکانیں تباہ کی گئی, اڑا دی گئی. کچھ مطلب ہے کہ افغان جہاد کے نام پہ یہ جو مذہبی سیاسی جماعت ہے انہوں نے اتنے فنکاروں کو ڈسکریڈٹ کیا. اچھا ادب کا نام نہیں ہے وہاں پر, وہاں بندوق چلتا ہے. تو یہ اس لیے بار بار اس کو موقع ملنا پنپنے کا. اچھا ایک اور ایشو ہے, ہنگو کامیاب آپریشن, سوات کامیاب آپریشن, دیر کامیاب آپریشن, اس کو کیس سٹڈی نہیں بنایا گیا, ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. چاہیے یہ تھا کہ اس میں جو ویٹرنز تھے جنہوں نے کام کیا تھا ان سے کہہ کے ان سے کیس سٹڈی بنواتے. ٹھیک ہے, دوسرے ملکوں میں بھی دنیا میں بھی دیکھے تو لوگ حکومتیں بدلتی ہے لیکن پالیسیز کنٹینیو ہوتی. اب آپ دیکھیں ہم صوبائی حکومت کو تو کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن فیڈرل حکومت کو دیکھو کیا کر رہی ہے. اور ساتھ میں پھر پولیس کے جو اتنی قربانیاں ہیں, کے پی پولیس نے بڑا کمال کیا ان حالات میں, وہ لڑ رہے ہیں. میں تو ہیڈس آف ٹو کے پی پولیس. لیکن جب جرنیل, جب ان کا چیف, جب ان کا افسر ان کے ساتھ نہ جائے, ان کی دادرسی میں نہ پہنچے, تو وہ ڈیمورائز ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے بھی کام کیا نا صفت غیور صاحب کے ساتھ جیسے شہید کے ساتھ, لیاقت علی خان جیسے افسر کے ساتھ, وہ جا کے فرنٹ پہ افسر سپاہیوں کے ساتھ خود چوکیوں میں لیٹتے. وہ 2007 سے 8 اور 9, 10, 11 میں جو حالات بہتر ہوئے نا, فوج نے بڑا سپورٹ کیا, بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا. لیکن پولیس نے بھی بڑا کام کیا. یہ میں نہیں کہہ کہ اس وقت پولیس نہیں کر رہی, نو, اس وقت بھی کر رہی ہے. لیکن اس وقت جو میرے خیال میں ان کا تھنک ٹینک جو ہے نا, وہ ان چیزوں میں انوالو نہیں کرتا. اچھا سر, کیا آپ اس پوری اچھا میں اس میں ایک اور چیز بھول گیا بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ کہ انٹیلیجنس کلیکشن میں دیکھیں لا نے سب کچھ کور کیا ہوا ہے.
ایک جیو ٹیپنگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر بنو کے علاقے میں آپ دیکھیں گے نا, تو وہاں کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جیو ٹیپنگ. وہ نہیں ہوا. دیکھیے لکھی مرت ہو گیا, بنو ہو گیا, ہنگو ہو گیا, کوہاٹ ہو گیا, اچھا ٹانک, کوڈی خان, ان کے ارد گرد کے جو گاؤں ہیں یہ انٹیلیجنس کلیکشن کا بڑا ذریعہ ہے جیو ٹیپنگ. وہاں پر نہیں ہے. پھر ہوٹلوں میں کون رہا, ایک آرڈیننس ہے باقاعدہ 2014 کا, ان کا لسٹ ہونا چاہیے. اس طرح ڈی سی سی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس ہونے چاہیے. اور پولیس کو کمر پہ ان کو دے شوڈ بی پیٹڈ آن بیک, ان کو شاباش دینی چاہیے ان کے جوتوں کا, ان کے کپڑوں کا, یونیفارم کا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ چوکی میں چھوڑ دیں. اچھا ایک اور وہ طالبان ملیٹنٹس کو کل کر دے. ایک اور ایشو بھی آ رہا ہے اس سوسائٹی کا بھی اور میڈیا کا بھی. پولیس اگر غلطی سے کسی کو مار دے تو بس پولیس والا اندر, جی اس کو پولیس والوں کو کوئی مارے تو سوسائٹی اتنی نہیں چیختی. یہ وہ سوشل ڈائلیما ہے. اچھا سر, اب ان ہائنڈ سائٹ پاکستان نے ان سارے آپریشنز کے بعد ایک فاٹا ریفارمز کا عمل بھی کیا, فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم بھی کر دیا گیا. آپ سر اس ضم ہونے کو آج کے سینیریو میں کیسے دیکھتے ہیں؟ سیکیورٹی وائز کیا یہ درست فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ نہیں, درست فیصلہ تو ڈیفینیٹلی ہے. وہ جو پولیٹیکل پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں 2-3 فورمز پہ, پولیٹیکل ایجنٹ کا جو آفس تھا وہ تو کرپٹ ترین آفس تھا. وہ تو ٹیکسوں کے پیسے اور ٹیکوں کے پیسے, مائنس کے پیسے سارے جیب میں ڈالتے تھے. اور وہ پھر ان سیاسی یعنی الزام ہے کوئی مائنڈ نہ کرے, سنا ہے پوسٹنگز میں 20-20 کروڑ روپے پہ وہ گورنر سے پوسٹنگ لیتے تھے. سارے لوگ جانتے ہیں. آپ سابق پولیٹیکل ایجنٹس کے احساسے دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس نئے دور میں یہ جو پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم ہے یہ کالونیل سسٹم تھا. پولیس جو ہے نا, پولیس یہ سیولائز سوسائٹی کا فیس ہے. تو اچھا اقدام ہے, لیکن اس میں میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی مذہبی جماعتیں اور یہ مل کے اور بیوروکریسی نے مل کے پولیس کو ناکام کرنے کی کوشش کی. اور پولیس خود بھی ناکامی پہ خوش ہے کیونکہ وہ دور علاقے. پولیس کا آپ کو پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ پولیس کا مسئلہ ہے لوکلائز پولیس ہے. اب کیا کرتے یہ پولیس والے, جس طرح بنو کے کیس میں آپ دیکھ لیں تو اس میں 10-12 یا 8 غیر حاضر تھے, کچھ چھٹی پہ تھے, یہ شام کو گھر جاتے ہیں, تو کچھ اس طرح بھی مارے گئے. تو پولیس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ نئے ضمشدہ اضلاع کو اس لیے بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے کہ وہ پھر گھروں سے دور رہیں گے. اچھا پھر ایک انٹرسٹنگ ایشو اور بھی ہے بیوروکریسی کا. میں نے سنا ہے کہ اس کے پیچھے بیوروکریسی ہے, غلط یا صحیح. انہوں نے وہاں وزیرستان کے جو خاصدار اور ہے نا, انہوں نے آرگنائزیشن بنایا ہوا ہے کیونکہ اس میں تو ملکوں کے مزے تھے. تو یہ فیکٹرز جو ہے نا, یہ اصل میں اس کو جب تک صوبائی حکومت پوری فنڈنگ نہ کرے اور پولیس افسر وہاں کیمپ آفس نہ بنائے. مثال کے طور پر ڈی آئی جی کو ہارٹ کو چاہیے کہ وہ جا کے اورکزئی میں کیمپ آفس بنائے. وہ کب گیا ہے؟ وہ جاتے ہی نہیں کیونکہ وہاں پر ڈی سی صاحب ہے دوسرے, وہ تو بادشاہی ہے. اچھا یہ ڈی آئی جی صاحب بھی نہیں جاتے. اگر آپ نے صرف دفتر میں بیٹھنا تھا تو آپ ڈی ایم جی میں جاتے, ڈی سی اے سی بنتے, آپ پولیس میں کیوں آ گئے؟ اچھا پھر ملاکنڈ کو دیکھے. اب ملاکنڈ کے ڈی جی صاحب سے پوچھے کہ وہ باجوڑ کتنی دفعہ گئے؟ ہمارا نہیں خیال. بلکہ یہاں پر آپ پولیٹیکل پوسٹنگز کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ملاکنڈ کے ڈی جی صاحب جو ہیں وہ ملاکنڈ ڈویژن میں ایک ڈسٹرکٹ کے رہنے والے ہیں. ان کو ملاکنڈ جیسے سینسٹیو علاقے میں ڈی اے جی لگایا ہے, آر پی او لگایا ہے. اب وہ تو اسی علاقے کا ہے. تو یہاں پر آفیسرز کے پوسٹنگز میں میرے خیال میں ان کی آپریشنل اور مینجمنٹ کیپیبلٹیز اور ٹیررزم کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹیز کے سکلز کے بنیاد پہ نہیں چانچا جاتا, پوسٹ نہیں کیا جاتا. پولیٹیکل سفارشیں اور یا آئی ڈونٹ نو. اچھا سر, ایک یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم فوج کو روک دیں گے, اور یہ ان کی حکومت کے بڑے منسٹرز ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ فوج دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہ کرے تو ہماری جو پولیس ہے وہ اکیلے سب کچھ سنبھال لے گی. اور ماضی میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جیسے لکی مروت ہے تو وہاں پر پولیس والوں نے باقاعدہ ایک دفعہ احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ آرمی یہاں پر آئے اور ہم خود ہی دیکھیں گے. تو یہ جو ایک سوچ ہے یہ کیسے یہی وہ نیریٹو ہے سر, یہی تو میں بتا رہا ہوں. اب دیکھیں نا
کہ صوبائی حکومت میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پہلے بات یہ کر لوں کہ پختونوں کے خلاف آپریشن یا آپریشن ہو، مجھے پتہ ہے کہ سالوں سے چلے ہوئے، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ جب وہ آپ کے گھر تک اور مسجد تک پہنچ جائے، جس طرح ابھی پہلے مولانا خانزیب شہید کیا گیا، پھر ابھی شیخ ادریس صاحب شہید کیے گئے، پھر آپ کیا کریں گے؟ اور اصل جو مسئلہ ہے جو میں بھی کہہ رہا تھا، آپ نے بولی، میں نے تھوڑا بٹوین دا لائنز بولا تھا، نیریٹو بلڈنگ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب پولیس والے شہید ہوتے ہیں، فوجی شہید ہوتے ہیں، اور ادھر سے وہ نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اس طرح کی بات ہے، اس طرح کی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میں نے ایک سٹڈیز بھی کی تھی، اور پچھلا میں نے ایک پروگرام کیا تھا، کرمنل میلیٹنٹس نیکسس، اور ابھی UNODC کا ایک رپورٹ آیا، وہ ضرور میرا پروگرام یا سن لیں یا وہ پڑھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اور پختونخوا کے بارڈر پہ افغانستان میں 50% زیادہ ہوئے ہیں سر جوا ہے نارکاٹکس میں. 50%؟ یس، UNODC کی رپورٹ ہے، میں وہ آپ کو بھیج دوں گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نارکو منی ہے نا، یہ ملیٹنٹس اور کریمنلز، یہ یاد رکھیں، یہ نیکسس ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بنو کا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں سارے کسٹم چور گاڑیوں کی سمگلنگ ہوتی تھی، نارکاٹکس کی سمگلنگ ہوتی تھی. کیا پولیس میں کیپیبل ہے؟ میں نہیں کہا کہ پولیس کیپیبل نہیں ہے، لیکن پولیس نے کبھی کوشش کی کہ یہ جو علاقے ہیں ان میں جیو ٹیپنگ کر لے؟ کبھی کوشش کی کہ وہ ان لوگوں کا لسٹ بنائے؟ کبھی کوشش کی کہ ارد گرد جو علاقے ہے یا صوبائی حکومت نے کہ اس میں کوئی ایسی چوکیاں پہاڑوں پہ بنائی جائے؟ فیڈرل کانسٹیبلری نے کوشش کی؟ کسی نے بھی کوشش نہیں. اچھا سر، تو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پولیس کیپیبل نہیں ہے، لیکن فوج کے بغیر، کیونکہ جن کے پاس اکوپمنٹس ہیں، جو گیجٹس ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ پولیس اس وقت ذرا اس میں کمزور ہے، اور پولیس کی ٹریننگ بھی وہ لیول پہ نہیں ہے، پھر پولیس کی مورل بوسٹنگ بھی وہ نہیں ہو رہی. اچھا سر، یہ جو بنو میں تھانے کے اوپر سوسائڈ بلاسٹ ہوا، اس بلاسٹ کے دوران سر، جو میں نے وہ آبزرویٹر سے سنا، ہمارے جو جرنلسٹ بھی گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ جی دہشت گرد آئے، وہ ایک لوڈر رکشہ لے کے، اور لوڈر رکشے نے بلاسٹ کیا، لیکن اس بلاسٹ کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا وہ تھانے کی اپنی چھت کے کولیپس کرنے سے ہوا. تو کیا یہ جو مین تھانہ تھا، یہاں پر کوئی سامنے کوئی بیریکیڈز وغیرہ کوئی چیز؟ نو، وہاں انفراسٹرکچر کی انتہائی کمی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں نا، صوبائی حکومت اور IG صاحب نے کبھی اس پہ میٹنگ نہیں کیا. یہ کنسٹرکشن کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ دیکھے کہ پروزیکیوشن کہاں پر ہے، کیونکہ پروزیکیوشن سول حکومت کے نیچے. دیکھیں نا، انٹرسٹنگلی صوبے کا اور اس ملک کا انداز آپ اس لیے لگائیں کہ پروزیکیوشن ایک اسپیشلائزڈ کیڈر ہے، اور اس کا جو مشر ہے، ہیڈ ہے، وہ جو ہے نا ایک سول کوئی PMS کا یا اس کا افسر ہوگا، PS کا. تو ان کو انویسٹیگیشن کا کیا پتہ؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح جیلز کو دیکھے، ان کا جو ہیڈ ہے وہ بھی ایک سول آفیسر ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے. اور تانوں کے کنسٹرکشن پہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. پولیس چیختی رہی، صوبائی حکومت بھی نہیں سنتی رہی، اور پولیس بھی اب میرے خیال میں کہ ٹائم گزار رہی ہے، اور پولیس کے انٹرسٹ بھی نہیں ہے. وہاں جو لوگوں کو پوسٹنگ کرتے ہیں، آپ ان کا ذرا حال پوچھیں. سر یہ آخری کویسچن کہ اگر آپ کو اب موجودہ دہشت گردی کی لہر کا پریڈکٹیو انالیسس کرنا پڑے کہ یہ آگے کدھر جا رہی ہے، تو اس کو آپ آگے جاتے ہوئے کیسے ایکسپینڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور صوبائی حکومت اس وقت کون سے 3 ایسے اقدامات اٹھا سکتی ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو روکا جا سکتا ہے؟ پہلے وہ نیریٹو بلڈنگ کر لیں. چاہیے یہ کہ صوبائی حکومت یا کوئی اور ادارہ وہاں پر ریڈیو لانچ کر لے، کیونکہ وہاں نیٹ کا مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ صوبائی حکومت وہاں کے لوگوں کو انوالو کرے، فیڈرل حکومت انوالو کرے، پولیس کی مورل بوسٹنگ کر لے، پولیس کو وردیاں دے دے، ہل الاؤنس دے دے. وہاں آفیسر کو جو آپ لگائیں تو ان کی ولنگنس بھی دیکھ لیں اور ان کی کیپیبلٹیز بھی دیکھ لیں، اور نیریٹو بلڈنگ پہ کوشش کریں. اور حکومت کو چاہیے، صوبائی حکومت کو، فیڈرل کو، زیادہ تر رول صوبائی کا بنتا ہے کہ وہ علماء سے کہیں کہ وہ خطبوں میں، جمعہ کو نمازوں میں، عام جلسوں میں ان ملیٹنٹس کو کرٹیسائز کر لیں، تاکہ یہ جو نیریٹو بلڈنگ جب تک نہیں ہوگا تو میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیز بڑھ رہی ہے، اور یہ چیز صرف فزیکلی نہیں بڑھ رہی،
یہ سائیکولوجیکل بھی بڑھ رہی ہے. یہ ہمارے اندر ایک ڈویژن پیدا کر رہی ہے. جس طرح ساؤتھ سائیکولوجیکلی کے پی کا حصہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وہ وہاں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کوئی وہاں جلسہ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا پی ٹی آئی جیسی پارٹی جو ہر وقت جلسے کھیلتی ہے، انہوں نے بھی ساؤتھ میں کوئی جلسہ نہیں کیا. تو اس کے تو فزیکل نقصانات ہیں، اس کے سائیکولوجیکل نقصانات بہت زیادہ ہیں. نیریٹو بلڈنگ اگر نہیں ہوا، کاؤنٹر نیریٹو، کیونکہ سیمینار اس پہ ہونے چاہیے نیریٹو پہ. پشاور میں نے یہاں ایک فنکشن تھا، اس میں کہا بھی تھا. یہ یہاں لاہور میں جو ہمارے وفاقی حکومت کے وزراء صاحبان ٹائیاں لگا کے جلسے وہ کرتے ہیں نا پریس کانفرنسز، اس سے ملیٹنسی نہیں روک رہی. ملیٹنسی پولیس فوج کے کوآرڈینیشن سے، ملاکنڈ، ہنگو اور ان علاقوں کا کیس اسٹڈی ان کے پاس ہے. اس کے بنیاد پہ فوج لیڈ رول لے، پولیس اس کو فالو کر لے اور پولیس کو ایکوپ کر لے اور مورل سپورٹ دے اور کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرے. بہت شکریہ سر. تو دوستو، آپ نے عزیز خان صاحب کی بات سنی، اور اب اس کے اوپر سر سے معذرت کے ساتھ میں تو کم از کم یہی کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کی صوبائی حکومت خود ہی ایک ایسا نیریٹو پروموٹ کرے جو کہ دہشت گردوں کے حق میں بیٹھتا ہو، تو پھر کیسے آپ توقع کر سکتے ہیں کہ عوام جو سی ہے وہ کچھ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے. تو اب اس معاملے کے اوپر کم از کم پاکستان کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو بڑی سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر سیاست کریں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو پسند آتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جہاں پر یہ سارا دن ہمارے دوست فضول قسم کی ویڈیوز واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں، ایسی ویڈیوز شیئر کریں جس میں سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. بہت شکریہ.